لمسے جانا قسط نمبر 21 اسکلم لائبہ خان، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہر وقت تم میرے کمرے میں آ جاتے ہو، رات کے وقت نکلو یہاں سے۔ زریش خانزادی نے آج دوبارہ سے بصیر خانزادہ کو اپنے کمرے میں کھڑکی کی طرف سے آتا ہوا دیکھا تو جلدی سے وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو ظالم لڑکی، میں گر جاؤں گا یہاں سے، کم از کم اندر تو آنے دو۔ بصیر خانزادہ نے کھڑکی کے بیچ میں ہی کھڑے ہوتے ہوئے دہائی دیتے ہوئے کہا تھا، وہ اسے مسلسل پیچھے کی طرف دھکے دے رہی تھی۔ وہ بیچ میں ہی تھا، اگر کھڑکی کے ہینڈل پر اس نے اپنا ہاتھ نہ پکڑا ہوا ہوتا تو وہ ضرور زریش کے دھکے دینے پر پیچھے کی طرف گر جاتا۔ کون ہے؟ نہیں، اچھا ہی ہوا اگر تم ایک بار گر جاؤ گے تو اس کے بعد تم دوبارہ کھڑکی کی طرف سے یہاں آنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ زریش خانزادی نے اس بار اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا تو بصیر خانزادہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پایا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے کے بجائے زریش خانزادی کے کمرے کے اندر ہی اس کے اوپر گر گیا تھا۔ اب زریش خانزادی نیچے اور اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ آہ، میری کمر توڑ دی تم نے، اٹھو میرے اوپر سے ظالم انسان، کم از کم اپنا 20 کلو کا وزن مجھ پر گرانے والے تھے تو سائڈ پر ہی ہو جاتے تاکہ میرے اوپر تو نہ گرتے۔ زریش خانزادی بری طرح سے دہائی دیتے ہوئے اپنے بائیں طرف کی پسلی پر ہاتھ رکھے ہوئے بصیر خانزادہ پر چیخ رہی تھی۔ وہ واقعی میں ہی اس کی کمر توڑ گیا تھا۔ اسے بری طرح سے اپنے بائیں پسلی میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت درد میں مبتلا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، مجھے کہاں اندازہ تھا کہ میں تمہارے اوپر گر جاؤں گا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مت دو دھکے، میں گر جاؤں گا، لیکن تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ تمہیں سبق مل گیا۔ اب دوبارہ میں جب کبھی بھی آؤں گا تو تم مجھے دھکے نہیں دو گی۔ بصیر خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد تھا، وہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس وقت تو وہ اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر ایک موقع تو اس کے ہاتھ آیا تھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ زریش خانزادی بھری ہوئی اٹھی اور جا کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نوچنے لگی تھی۔ چھوڑو جنگلی بلی، بصیر خانزادہ دہائیاں دیتا رہ گیا تھا، لیکن زریش نے جب تک اپنے دل کی کسک پوری نہ نکالی تب تک اس کے بالوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ اس کے بالوں کا حشر نشر بگاڑ کر زریش خانزادی نے دور ہٹتے ہوئے اپنے دوبارہ سے کمر میں اٹھتے درد پر ہاتھ رکھتے کرہ کا بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ زریش اسی طرح بیٹھے دیکھ کر بصیر خانزادہ نے اپنے بدلے اور شرارت کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات کو دیکھ کر بصیر خانزادہ کو اندازہ ہوا کہ اسے کافی چوٹ لگ چکی ہے۔ تم بیڈ پر لیٹو، میں تمہاری کریم یا پھر ٹیوب لا دیتا ہوں، تمہاری کمر پر لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا تمہیں فرق پڑے۔ اس کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ ہوا تو میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلا جاؤں گا۔ بصیر خانزادہ نے اب اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ہوتی نمی کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا، اسی لیے جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ زریش خانزادی بھی اس وقت درد میں مبتلا تھی، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور بصیر خانزادہ نے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ اب وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی ٹیوب یا پھر کمر درد کی کریم لا سکے۔ رش ڈرائیو کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں ہی ایک میڈیکل اسٹور سے کمر درد کی ٹیوب لے کر دوبارہ سے حویلی پہنچ چکا تھا۔ اب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جلدی سے بس زریش کے کمرے کی طرف جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ 15 منٹ اس نے کس طرح سے گزارے تھے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی جان ادھر درد میں تھی اور اسے جلدی جلدی جانا تھا۔ زریش کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ زریش کروٹ لیٹے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں درد تھا، اسی لیے وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ سر میری جان، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بصیر خانزادہ تڑپ کر اس کے پاس بڑھا تھا۔ زریش جو اب دھیرے دھیرے سے نیند کی وادی میں اترنے لگی تھی، بصیر خانزادہ کی آواز سن کر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے ہاتھ میں کمر درد کی ٹیوب دیکھ کر زریش خانزادی نے اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ بالکل بھی مت لگانا، وہ خود لگا لے گی۔ سر میری جان، ضد مت کرو، میری جان کا ٹوٹا۔
جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بصیر خان زادہ اس کے پاس بیٹھا اور بنا اس کی سنے اس کی شرٹ کو اس کی کمر سے اوپر کی طرف اٹھا دیا تھا۔ زریش کی دودیا کمر کو دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے ہی صحیح لیکن بصیر خان زادہ کا دل دھڑک اٹھا تھا اور پھر اس کے دودیا کمر پر اس نے دھیرے سے ٹیوب اس کی کمر پر لگائی اور اب وہ دھیرے دھیرے سے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر پر مساج کرنے لگا۔ میڈیکل اسٹور والے نے اسے بتایا تھا کہ یہ ٹیوب جو ہے یہ اس جگہ کو سن کر دے گی اور اس کو درد کو آرام دے گی، اسی لیے زریش کو بھی اپنی اس جگہ میں درد کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زریش خانزادی بھی پرسکون ہوئی تھی بصیر خانزادہ کے سرد ہاتھوں کے مساج پر۔ اس کا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ بصیر کتنا ضدی ہے۔ جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کرے گا تب تک تو وہ اسے بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اب کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے درد میں؟ سر میری دھڑکن بتاؤ۔ بصیر خانزادہ اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹا اور اس کی طرف منہ کیے ہوئے پوچھ رہا تھا تو زریش خانزادی نے بھی اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پلک جھپکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہی ہاں کا اشارہ دیا تھا۔ اوکے، یہاں پاس آؤ، میرے سینے پر سر رکھو اور سکون سے سو جاؤ۔ بصیر خانزادہ نے اس کی کمر میں دھیرے سے اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے خود کے قریب کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھنا چاہا لیکن زریش خانزادی نے ایسا ہونے نہیں دیا اور وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ سر میرا کیوٹ سا پانڈا، نہیں ضد مت کرو، درد ہوگا، بصیر خانزادہ نے نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا تو زریش خانزادی نے بدلے میں اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے دبا کر چبا دیا تھا۔ بصیر خانزادہ اس کی اس ادا پر مزید بہکا تھا اور اسے اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اب اپنے لبوں میں دبائے وہ اسے بھرپور رومانٹک انداز میں کس کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس کی سانسیں اس کے حلق میں ہی گھونٹنے لگا۔ زریش بھی اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے اس کا بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ بصیر خانزادہ جہاں نہایت ہی نرم انداز میں اس کے لبوں کو چھو رہا تھا تو وہیں پر زریش خانزادی اتنا ہی وائلڈ بہیو کرتے ہوئے اگریسو بنتی اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے تقریباً چبا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جب دونوں کی سانسیں پھولیں تو دونوں نے ہی ایک دوسرے کے لبوں کو جدا کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگے۔ سانسوں کو ہموار کرنے کے بعد بصیر خانزادہ نے اس کی قربت سے سرخ آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی طرف دیکھا تو زریش خانزادی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بصیر خانزادہ نے داد دیتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری وائلڈ بیوی اتنا اگریسو بہیو کرتے ہوئے بھی اتنا اچھا رومانس کر سکتی ہے۔ بصیر خانزادہ نے اس کی کمر پر دھیرے دھیرے سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بیک پر اپنا ہاتھ رکھ کر مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے دبایا تو زریش کی سسکی بے ساختہ تھی۔ زریش مدہوش ہوتی سرخ آنکھوں کے ساتھ بصیر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے اسے وارن کر رہی ہو کہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا بھی برا حال کر دوں گی۔ بصیر خانزادہ بھی اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے جو بھی کرنا ہے کر لو، میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ وہ مسلسل اس کی بیک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرے مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اسے دبا رہا تھا اور زریش اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتی اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے کریک دماغ والے خانزادے، زریش خانزادی نے دانت پیستے ہوئے بصیر خانزادہ سے کہا تھا۔ نہیں ہٹاؤں گا، کیا کر لو گی؟ بصیر خانزادہ نے مزید اپنے ہاتھوں کا دباؤ اس کے بیک پر بڑھاتے ہوئے کہا تو زریش نے اپنی سسکی دبانے کے لیے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن پر گاڑ دیے تھے۔ آہ جنگلی بلی، اتنا میٹھا میٹھا درد کیوں محسوس کروا رہی ہو؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں مزید بہکوں اور ہر حد سے گزر جاؤں اور تمہاری خود کی جان ایک کر دوں؟ بصیر خانزادہ نے بہکی بہکی ہوئی آواز میں اپنی گردن پر میٹھا سا درد محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں کا دباؤ مزید اس کے بیک پر بڑھاتے ہوئے انہیں مزید زور سے دبانے لگا اور زریش خانزادی سسکیاں دبانے کے لیے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھانے لگی تھی۔ بصیر خانزادہ نے اب کی بار برداشت نہ ہوتے ہوئے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہوئے مزید اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی شرٹ اس کے کندھوں پر سر کھسکاتا
اس کے دودھیا کندھے کی سکین کو اپنے لبوں میں بھر کر سک کرنے لگا۔ زریش خانزادی حواس باختہ سی ہوئی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مدہوشی سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ بصیر خانزادہ نہایت ہی بے باک تھا۔ اس کا اندازہ تو زریش خانزادی کو تھا، لیکن وہ جس طرح سے اس کے جسم کی ایک ایک جگہ کو چھوتا تھا، زریش اس کے انداز کو دیکھ کر مدہوش نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ بصیر خانزادہ نے اس کے کندھے پر لو بائٹس بناتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سمیت اس کی طرف دیکھا جو مدہوشی سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ بصیر خانزادہ نے بھرپور مسکرا کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے دوبارہ سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا۔ اسے سونے کے لیے کہہ چکا تھا۔ زریش خانزادی اپنا بدلہ کہاں بھولنے والی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹتی، بصیر خانزادہ کے دل کے مقام پر عین سینے پر اپنے نوکیلے دانت گاڑتی، اسے مزید میٹھے سے لمس میں مبتلا کر گئی تھی۔ میری جان سو جاؤ، کیوں چاہتی ہو کہ میں مزید بہکوں؟ کیوں میری جان کا ٹوٹا؟ بصیر خانزادہ نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے ہوئے اس کے لبوں پر زوردار بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی بنتی جا رہی تھی۔ یار زریش خانزادی بھی اپنا بدلہ لے کے اب اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ بھلا کہاں کسی کے ساتھ اپنے بدلے کو پینڈنگ پر رکھتی تھی۔ گڈ مارننگ ملیار کی انایا، کیسی ہیں آپ؟ اٹھ بھی جائیں یار، اور کتنا ویٹ کروانا ہے؟ صبح کے 9 بج چکے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کی نیند ہی پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں تو رات میں آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا اور جلدی بھی سونے دیا تھا، پھر اتنی تھکن کس بات کی؟ ملیار خانزادہ دھیرے دھیرے سے انایا خانزادی کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ کل رات تو اس کی بیوی نے یہ کہہ کر اسے اپنے پاس آنے نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل نہیں ہونا چاہتی، لیکن اب تو صبح ہو گئی ہے، اب تو وہ اس کی بالکل بھی نہیں ماننے والا۔ انایا جو گہری نیند میں تھی، اس نے اپنے کان کو کسی کے لبوں میں دبا ہوا محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پاس ملیار خانزادہ کو دیکھ کر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، نہ جانے شاید اس نے ایسا سوچ کر کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت تھی، اور وہ اس وقت ملیار خانزادہ کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے صبح مجھے ڈرا دیا، انایا نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شرٹ لیس اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ سیدھا اس کے دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ اچھا کیوں میری جان، میں کوئی کیا ڈریکولا ہوں جو تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی؟ ملیار خانزادہ نے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ ملیار کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی، نیچے چلتے ہیں، مجھے نہانے دیں، چینج کرنا ہے، اس کے بعد اب بھی تیار ہو جائیں، پھر ساتھ ہی نیچے چلیں گے۔ انایا خانزادی نے اس کی آنکھوں میں محبت کے جلتے ہوئے دیپ دیکھے تو گھبرا کر اسے جلدی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا اور بہانے بھی بنائے تھے۔ میری جان، کہتے ہیں نا کہ مل کر نہاؤ پانی بچاؤ، آج اسی بات پر ہم دونوں بھی عمل کرتے ہیں۔ ویسے بھی اب تو ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مل کر نہانے میں کوئی بری بات ہے۔ چلو آج دونوں شاور لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک رومانٹک سا مارننگ رومانس بھی باتھ ٹب میں کریں گے۔ ملیار خانزادہ نے دھیرے سے مسکراہٹ دبا کر اس کے کان میں دوبارہ سے گمبھیر سرگوشی کرتے کہا تھا۔ ملیار کے لہجے کی بوجھل پن کو محسوس کرتے انایا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ بھرات والی رات کے گزرنے کے بعد صبح والی شدتیں اسے ابھی تک یاد تھی۔ نہ جانے ملیار پر ایسا کون سا جنون سوار ہو جاتا تھا جو رات میں وہ بالکل نرم بن جایا کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ جنونیت والا رومانس کرتا تھا جس میں اس کی شدتیں برداشت کرنا انایا کے بس سے باہر ہوتا تھا۔ آج میرا موڈ نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ انایا خانزادی نے اس کی گود سے اترنے کے لیے بچوں جیسے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے تھے، لیکن ملیار خانزادہ نے اس کے پیٹھ کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے اپنی گرفت کو اس پر مضبوط بنائے رکھا تھا۔ میری جان، موڈ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی چلو اندر، ابھی تمہارا موڈ بنا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر تو ملیار خانزادہ کی آنکھیں ہی چمک اٹھی تھیں۔ جلدی سے خود بھی بیڈ سے اترا اور اسے بھی اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ واش روم کے اندر
لے کر چھپک سے غائب ہو گیا تھا کمرے سے۔ ملیار خانزادہ اس وقت صرف اور صرف آف وائٹ پینٹ میں ملبوس تھا اور اس کے ساتھ سامنے عنایا صرف اور صرف اپنی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ عنایا کی بلیک کلر کی شرٹ اتنی لوز تھی کہ اس کا ایک سرا اس کے کندھے کو واضح طور پر دکھا رہا تھا۔ ملیار پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہر بات کا رخ صرف اپنی طرف ہی موڑ لیتے ہیں اور رومانس کا تو بس آپ کو ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب میں نے کہہ دیا کہ میرا موڈ نہیں ہے تو اب آپ کو میرے موڈ بنانے کی پڑ گئی ہے۔ چھوڑیں مجھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ملیار خانزادہ اسے واش روم کے اندر لے کر کھڑا باتھ ٹب کو نیم گرم پانی سے بھرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ میری جان، اب جب تم نے فرمائش کی ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، اب تمہارے شوہر پر فرض ہے تمہارا موڈ بنانا، تو اب دیکھو کہ کیسے میں سیکنڈ میں تمہارا موڈ بنا لیتا ہوں۔ ملیار خانزادہ نے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک کو مس کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ساختہ ہی عنایا کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس کی سرخ آنکھوں سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ عنایا کو وہ کس قدر شدت سے اس پر برسنے والا تھا۔ عنایا کو اندازہ تھا۔ پلیز پلیز چھوڑ دیں، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، عنایا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور وہ خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میری جان، یہ تو تمہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ملیار خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں خوف کو دیکھتے ہوئے مذاق میں اس کی بات کو اڑایا تھا۔ ملیار خانزادہ نے ایک نظر باتھ ٹب کو دیکھا اور اسے باتھ ٹب میں اچھال کر لٹایا تھا۔ عنایا باتھ ٹب میں پوری طرح سے گیلی ہو چکی تھی۔ ملیار خانزادہ اب اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ ملیار خانزادہ نے اپنے پینٹ کے بیلٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایا نے خوف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ملیار خانزادہ نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے باتھ ٹب میں داخل ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو باتھ ٹب کے ارد گرد اپنے ہاتھوں سے قید کرتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائیں۔ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے تھے۔ کیا ہوا ملیار کی عنایا کو اتنا خوف اس کے چہرے پر اچھا نہیں لگ رہا۔ ملیار خانزادہ نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کے گال کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکایا تھا۔ ملیار خانزادہ نے دھیرے سے اپنے پینٹ کو سرکایا، اسے بھی اس کے پہناوے سے آزاد کرتے ہوئے خود کو اس میں اتارنے لگ گیا تھا۔ ملیار خانزادہ نے اپنی پینٹ کے بیلٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایا نے خوف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو ملیار خانزادہ نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے باتھ ٹب میں داخل ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو باتھ ٹب کے گرد اپنے ہاتھوں سے قید کرتے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائے، اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے۔ کیا ہوا ملیار کی عنایا کو اتنا خوف اس کے چہرے پر اچھا نہیں لگ رہا۔ ملیار خانزادہ نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے کہا، ساتھ ہی اس کے گال کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکایا تھا۔ ملیار خانزادہ نے دھیرے سے اپنے پینٹ کو سرکایا، اسے بھی اس کے پہناوے سے آزاد کرتے ہوئے خود کو اس میں اتارنے لگ گیا تھا۔ عنایا بری طرح سے حواس باختہ سی ہوتی اس کی شدت پر اس میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ ملیار خانزادہ اس پر جنونیت کے ساتھ اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ باتھ کا نیم گرم پانی اچھلتا ہوا زمین پر گر رہا تھا اور ملیار خانزادہ اسے اپنے آپ میں سموئے ہوئے اس پر اپنی شدتیں مزید بڑھا رہا تھا۔ ملیار اس کے دھڑکنوں کے مقام پر جھکتا وہاں پر اپنا گیلا لمس چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس میں سموئے اسے بری طرح سے بکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ عنایا بری طرح سے سسکتے ہوئے اسی گردن میں چہرہ چھپائے اسے برداشت کر رہی تھی۔ عنایا سے اس کی شدتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں اور اس کے آنسوؤں سے تھڑا تھڑ آنسو بہہ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ملیار خانزادہ کی جنون خیزیاں برداشت کرنے کے بعد جا کر عنایا خانزادی کی جان چھوٹی تھی اور وہ اس وقت بری طرح سے نڈھال اپنے سر کو تھکے ہوئے انداز میں ملیار خانزادہ کے کندھے پر گرائے ہوئے تھی۔ ملیار، آپ بہت برے ہیں، میرے پورے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں آئندہ سے آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، عنایا خانزادی نے روتے ہوئے کہا اور اس کے گلے کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔
عجیب بات تھی، وہ اس سے شکوہ بھی کر رہی تھی اور رونے کے لیے اس سے لپٹ بھی رہی تھی۔ ملیار خانزادہ اس کی بات سن کر گہرا مسکرایا تھا اور ساتھ اسے شدت سے خود میں بھیجا تھا کہ اس کے سینے کی نازک سی جگہ اپنے سینے پر محسوس کرتی۔ ملیار خانزادہ کا ضبط مزید جواب دے رہا تھا، لیکن اب اگر وہ مزید بہکا تو جانتا تھا کہ عنایا اس سے ناراض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میری جان، رونا بند کرو، اب کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا چلو آؤ شاور لیتے ہیں، اس کے بعد تم چینج کر کے سو جانا، میں تمہیں پین کلر دے دوں گا۔ ٹھیک ہے میری جان کا ٹوٹا۔ ملیار خانزادہ نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ عنایا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہنوز اس کے گلے لگے بس روئی جا رہی تھی۔ ملیار خانزادہ نے اب کی بار نہایت ہی احتیاط سے اسے اپنی گود سے اٹھایا اور لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دونوں شاور لے کر فری ہوئے اور اس کے بعد ملیار نے اسے باتھ روب پہنایا اور ساتھ دوبارہ سے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ عنایا ابھی بھی چپ تھی، منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، ناراض سے منہ پھلائے۔ وہ اس سے باتیں ہی نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے رہی تھی۔ ملیار خانزادہ نے ڈرائر سے اس کے بالوں کو سکھایا اور اس کے بعد وارڈروب سے اس کا خوبصورت سا ڈریس نکالتے ہوئے اسے پہننے کے لیے کہا، لیکن عنایا خانزادی نے تب بھی اسے کوئی رسپانس شو نہیں کیا تھا۔ عنایا میری جان، تم خود پہنو گی یا پھر یہ کام بھی میں اپنے ہاتھوں سے کروں؟ ملیار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تو عنایا حواس باختہ سی اٹھی اور اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی تھی۔ ملیار خانزادہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور وارڈروب میں سے اپنے لیے بھی بلیک کلر کے شلوار قمیض نکالتے ساتھ ہی صوفے پر رکھتے وہ واش روم میں جا کر چینج کرنے لگا۔ چینج کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو کمرہ پھیتا خالی تھا۔ اسے لگا کہ عنایا نیچے چلی گئی ہوگی، لیکن نہیں، ڈریسنگ روم کا دروازہ ہنوز ابھی تک بند ہی تھا۔ تو اسے پکا یقین ہو چلا تھا کہ اس کی بیوی اندر بیٹھ کر رونے کا شغل فرما رہی ہوگی۔ ملیار خانزادہ نے جلدی سے جا کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ڈریسنگ روم کی ڈپلیکیٹ کیز نکالی اور ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو عنایا ایک طرف زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈریس وہ چینج کر چکی تھی۔ عنایا میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ ملیار خانزادہ تڑپ کر اس کے پاس جا کر زمین پہ بیٹھتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عنایا ضد کر کے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، بری طرح سے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے اپنی سرخ ناک کو بار بار رگڑتے ہوئے عنایا نے ملیار خانزادہ سے کہا تھا۔ جان کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ اچھا آئی ایم ریئلی سوری، دوبارہ سے پکا آگے ایسا نہیں کروں گا جس سے میری جان کو درد ہو۔ ملیار خانزادہ نے اس کی سرخ ناک کو چومتے کہا تو اس بار تو عنایا غصے میں ہی آ گئی تھی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے اپنی پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ ملیار خانزادہ اپنے آپ کو جو ڈھیلا چھوڑے ہوئے تھا، اس کے دھکا دینے پر وہ 1 سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور عنایا نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے ڈریسنگ سے نکل کر وہ سیدھا کمرے سے ہی نکل گئی تھی اور اپنے پرانے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ملیار خانزادہ اس بار واقعی ہی نازک سی عنایا خانزادی کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا۔ رات سے ہی وہ اس کی شدتوں سے بری طرح سے پریشان تھی اور اب صبح بھی وہ اس قدر اس نے اسے تنگ کیا تھا کہ اس کے جسم کا انگ انگ اب درد کرنے لگا تھا۔ رونے کی وجہ سے اب اس کے سر میں بھی درد ہو گیا تھا۔ عنایا خانزادی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی اور جا کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹتے روتے روتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ دوسری طرف ملیار خانزادہ ابھی تک حیرت سے کھڑا تھا۔ اس کے دھکا دے کر جانے پر ملیار خانزادہ نے اسے کمرے میں بھی جا کر دیکھا تھا، لیکن وہ کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ ملیار خانزادہ اب کی بار سچ میں پریشان ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے منا لے گا تو وہ مان جائے گی، لیکن وہ جس طرح سے رو رہی تھی واقعے میں ہی اسے شاید درد ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو اس کا اتنا
بھاری ریئیکشن دیکھنے کو ملا تھا، ورنہ اس کی معصوم سی خانزادی میں اتنا غصہ بھلا کہاں سے آیا تھا؟ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ نیچے کی طرف گیا تھا۔ ابھی کچھ دنوں کے لیے اس کی پولیس اسٹیشن سے چھٹیاں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی ہوگی، اسی لیے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہوئے وہ نیچے بڑھ گیا تھا۔ ہاں، لیکن نیچے جانے پر اس نے سب کے ساتھ ناشتہ بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی خانزادی ناراض تھی اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو اس کے خانزادہ کا ایک نوالا بھی حلق سے نیچے اترنے والا نہیں تھا۔ صبح ہی صبح وہ بالکل تیار کھڑا اسلام آباد جانے کے لیے، اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھا، لیکن آفس جانے سے پہلے اسے عرضہ سے بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، وہ بھی رشتے کی بات معزلہ کے لیے۔ اس وقت بلیک پینٹ اور سفید کالر والی شرٹ پہنے، دونوں ہاتھوں پہ برانڈڈ گھڑی پہنے، شرٹ کی آستینوں کو بازو تک موڑے، بالوں کو سیٹ کیے جاتے ہوئے برانڈڈ شوز پہنے، وہ بالکل تیار اپنے اونچے لمبے قد کاٹ اور سرخ سفید سی رنگت کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اس کی گولڈن آنکھوں میں اس وقت چمک تھی۔ وہ اپنے عشق کو پانے کی طلب۔ ضرب خانزادہ جب بالکل ریڈی ہو چکا تو اپنے کمرے سے نکلا، نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے آ کر عرضلہ ہوتی تو ہی وہ اس سے بات کرنے کے لیے لان یا پھر بیک یارڈ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس طرح سے صبح ہی صبح اس کے کمرے میں جانا اسے کچھ اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر عنایت کے علاوہ تقریباً سب ہی بیٹھے تھے۔ ملیار کو اس نے دیکھا، لیکن ملیار بھی اپنا سر نیچے کیے بس ناشتے کو گھور رہا تھا، کھا نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک نظر عرضلہ کو دیکھا جو سنجیدگی سے بیٹھی، ناشتہ کرنے میں مصروف، ساتھ ہی ساتھ معزلہ کو بھی ناشتہ کرنے کے لیے ڈانٹ رہی تھی۔ سرم نے اب کی بار معزلہ کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں تو اسے لگا کہ آج تو شاید اس کا دل اس مقام پر آ کر بے بس ہونے والا ہے۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بلیک کلر کا شارٹ فراک اور ساتھ ہی پاجامہ پہنے، دوپٹے کو اپنے کندھے پر رکھے، بالوں کا آگے سے فرنچ سٹائل بنائے اور پونی ٹیل میں اپنے باقی سارے بالوں کو قید کیے، ایک لٹ کو اپنے چہرے پر کھلا چھوڑے۔ اپنے چہرے کی معصومیت کے ساتھ وہ اس وقت بری طرح سے زرم خانزادہ کی محرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل شدت سے دھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ لالا ناشتہ کر لیں، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بعد میں دیکھ لیجیے گا، ابھی اس کے پاس اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ بصیر خانزادہ نے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں شرارت سے کہا تھا۔ وہ مسلسل زرم خانزادہ کی نگاہیں معزلہ پر محسوس کر سکتا تھا۔ زرم خانزادہ نے بصیر کی آواز سن کر اس کی طرف چونک کر دیکھا تو بصیر آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرم خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے کب سے برلاس کی سیٹ سنبھال لی ہے؟ زرم خانزادہ کا اشارہ اس کے تنگ کرنے پر تھا۔ جب سے آپ نے اس کی بہن پر نظریں ڈالنا شروع کی ہیں۔ اب وہ بیچارہ اپنی بہن کے لیے تو آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ سامنے بھی اس کی بہن ہے، جانتا ہے اگر وہ آپ کو تنگ کرے گا تو اسے اپنی بہن کے بارے میں ہی مذاق کرنے کا موقع ملے گا۔ اب وہ ٹھہرا ایک غیرت مند خانزادہ، اپنی بہن کے لیے اپنے منہ سے تو کیا کسی کے منہ سے بھی الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ مذاق والے تو بس اس کی سیٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑا، بصیر خانزادہ نے تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے ساتھ پراٹھے کا نوالا بھی اپنے منہ میں رکھا تھا اور چائے کا گھونٹ بھی بھرا تھا۔ چپ کرو، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زرم خانزادہ نے گھور کر سرخ آنکھوں سے سرد آواز میں اسے کہا، تو اگلے ہی پل بصیر خانزادہ سیدھے ہو کر اپنے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زرم خانزادہ ان سب میں بڑا تھا اور سارے ہی بھائیوں کو اپنے روب میں بھی رکھا تھا اور خود کے ساتھ دوستوں کی طرح فری بھی رکھا تھا۔ جب کبھی بھی اس کا موڈ ٹھیک ہوتا تو سارے ہی مذاق کرنے لگ جاتے تھے، اور اگر اس کی سرخ آنکھیں اور سرد آواز سنتے تو سب تیر کی طرح سیدھے بھی ہو جاتے۔ جس طرح اس وقت بصیر خانزادہ تیر کی طرح سیدھا ہوتا، اب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب اس کی مجال تھی جو وہ آنکھیں اٹھا کر بھی زرم خانزادہ کو دیکھ سکے، بالکل بھی نہیں۔ عرضلہ کے فون پر ہدیٰ کی کال آئی تو وہ کال کو پک کرتے لان کی طرف نکل گئی تھی۔ زرم خانزادہ بھی جلدی جلدی میں اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑتا اس کے پیچھے لان میں ہی تقریباً 10 منٹ کے بعد چلا گیا تھا۔ اس کے اس طرح سے جلدی سے بھاگنے پر کسی نے بھی کچھ اتنا خاص نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن ہاں عارش خانزادہ ضرور نوٹ کر چکا تھا کہ وہ عرضلہ کے پیچھے ہی گیا ہے۔ عرضلہ کے ساتھ اس نے صرف اور صرف
معزلہ کے رشتے کی بابت ہی بات کرنی ہوگی۔ اس کی جلد بازی کو دیکھ کر عارش خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ ہدا کے ساتھ فون پر آفس کے معاملات ڈسکس کرنے کے بعد جیسے ہی عرضلہ خانزادی نے اپنا رخ موڑا تو زرم خانزادہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس نے چونک کر زرم کی طرف دیکھا تھا۔ زرم نے اسے پاس ہی بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو عرضلہ خانزادی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور خود زرم فاصلہ بنا کر اسے دور کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اب میں بہن کی نظر سے آپ کو دیکھتا ہوں تو بالکل آپ بھی کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں۔ میں بھی آپ کا بڑا بھائی ہی ہوں۔ زرم خانزادہ نے اسے انکمفرٹیبل ہوتے دیکھا تو پہلے یہ بات بتانا ضروری سمجھا تھا۔ میں کمفرٹیبل ہی ہوں زرم لالا، آپ بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں تو آپ میرے بھائی ہی ہوں گے، عرضلہ خانزادی نے نرم لہجے میں زرم خانزادہ سے کہا تھا۔ خدا گواہ تھا کہ اس نے زرم میں کبھی بھی کوئی بھی خامی نہیں دیکھی تھی، اور اس وقت جو اس نے رشتے کے لیے منع کیا تھا وہ حالات دیکھ کر منع کیا تھا، زرم میں خوبی یا خامی دیکھ کر نہیں۔ میں بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ میں معزلہ کے رشتے کی بابت آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے، لیکن پھر ملیار کی شادی میں تقریباً سب ہی بزی ہو گئے تھے، تو بس اسی وجہ سے بات کرنے میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ میں معزلہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے تو جب آپ کی مرضی اس کی رخصتی کروا لیجیے گا، لیکن ابھی اس وقت میں صرف اس سے نکاح کر کے اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے عشق کرتا ہوں، بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا۔ آپ بھی اس گھر میں ہیں اور میں بھی اس گھر میں ہی ہوں۔ معزلہ آپ کے سامنے ہی اس گھر میں رہے گی تو آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ اگر وہ آپ کے گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو آپ کو ہی تسلی ہوگی، اور سب سے بڑی بات میں اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس دوبارہ سے التجا لے کر آیا ہوں۔ رشتے کے لیے ہاں کرنے پر زرم خانزادہ نے عرضلہ کے سامنے اپنی بات رکھی تھی۔ اس نے بات کو بالکل بھی ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نہ عرضلہ کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی اس کے پاس ٹائم ہے، تو پہلیاں بجھوانے سے بہتر تھا کہ وہ سیدھی سیدھی بات کرتا، اور وہ بات کر بھی چکا تھا۔ میں نے اس بات کے بارے میں کافی سوچا اور اس رشتے کے بارے میں بھی، لیکن میں ایک بار معزلہ سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چھوٹی ہے لیکن پھر بھی میں اس کی رائے کا اظہار سن کر ہی آپ کو ہاں یا پھر نہ کا جواب دے سکتی ہوں۔ اگر معزلہ اس رشتے کے لیے تیار ہے، ہاں کر دے تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس رشتے میں نہیں بننا چاہتی تو میری طرف سے معذرت۔ عرضلہ نے دو ٹوک بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معزلہ اس کے لیے ہاں کر چکی ہے، لیکن ایک بار وہ پھر دوبارہ سے معزلہ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ بچی تھی، نادان تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ اسی طرح ایک بار پوچھنے پر نہیں ہو جانا۔ وہ ایک بار دوبارہ بھی اس سے پوچھ کر اپنے دل کو تسلی دینا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی وہ زرم کے سامنے کوئی بات رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ زرم کو کوئی بھی امید نہیں دلانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، لیکن امید یہی کروں گا کہ جواب صرف اور صرف اثبات میں ہو، ورنہ آگے کے نتائج کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں۔ اب بہتر جانتی ہیں کہ خانزادے کا عشق بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عشق مجھے ہی صرف ہوا ہے، یا پھر میں دنیا کا واحد مرد ہوں کہ مجھے عشق ہوا ہے، لیکن یہ بات آپ بھی یاد رکھیے گا کہ عشق کرنے میں اور ساری عمر نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی بہن نادان ہے تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو اس کی زندگی کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ زرم خانزادہ نے سنجیدگی سے اسپاٹ سے لہجے میں عرضلہ کے سامنے دوبارہ سے اپنی بات رکھی، اور بغیر اس کا جواب سنے وہ پورچ کی طرف بڑھتا، اپنی سیاہ پراڈو میں بیٹھا اور حویلی کے پورچ سے اپنی گاڑی کو نکالتا چلا گیا تھا۔ عرضلہ خانزادی گہری سوچوں میں گم اور اس کی سیاہ پراڈو کو تیزی سے نکالنے کے باعث ہوا میں اڑتے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ تو اللہ کے فیصلے تھے، لیکن وہ ایک بار معزلہ سے پوچھ کر ہی اسے جواب دینا چاہتی تھی۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس وقت اس نے اپنے دماغ کو فریش اپ کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس کا سر کا درد رات میں بس کچھ ہی وقت کے لیے ٹھیک ہوا تھا اور اب دوبارہ سے درد کرنا سٹارٹ کر چکا تھا۔
ابھی اس کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہونے والی تھی اور یہ سر کا درد مجال تھا جو دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا۔ کل رات کے سارے مناظر کو یاد کر کے نہ جانے کیوں لیکن عرضلا کے گال انار کی طرح سرخ ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گود میں سر رکھے ہی وہ سو جائے گی، لیکن نہ جانے کیوں اسے عارش خانزادہ کی گود میں سر رکھنے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ سکون جو اپنے مورے کی گود میں وہ محسوس کرتی تھی وہ اس نے عارش خانزادہ کی گود میں محسوس کیا، اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ دن بھر کی تھکان دکھ درد لے کر رات میں جب اپنے وہ مورے کی گود میں اپنا سر رکھتی اور سو جاتی، بالکل اسی طرح کل رات بھی ہوا تھا۔ وہ عارش خانزادہ کی گود میں پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ اس کا قرآنی آیات اس پر پڑھ کر پھونکنا، عرضلا خانزادی کو ایسا لگا جیسے وہ اس کو اپنے حصار میں باندھ رہا ہو، اور وہ بن چکی ہے 2 سال اور 1 مہینے میں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ عرضلا خانزادی اکیلے بیٹھ کر اپنی مورے یا پھر آفس کی ٹینشن، اپنی بہن کو سوچنے کے علاوہ عارش خانزادہ کے بارے میں سوچ کر شرما رہی تھی۔ عارش خانزادہ کے لیے اس کا دل دن بدن پگھلتا ہی جا رہا تھا۔ عارش خانزادہ کا کل رات والا کیئرنگ انداز دیکھ کر عرضلا خانزادی اس کی اسیر ہو چکی تھی، اور اب جس طرح سے صبح سے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ عرضلا خانزادی اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے باوجود بھی اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچ پاتی کہ دوبارہ سے اس کی کال پر اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ اس بار اس نے کال پر دیکھا تو وہ چونک اٹھی تھی۔ عارش خانزادہ حویلی کے اندر ہوتے ہوئے بھی اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ حیرت میں مبتلا ہو کر اس نے کال اٹھائی اور کہا، جی کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اندر آ جاؤ، باہر لان میں سردی ہو رہی ہے، اور کل رات سے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار بھی ہو رہا ہوگا اور سر کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ فون پک ہوتے ہی عارش خانزادہ نے جلدی سے اسے ساری بات سے آگاہ کیا تھا اور اسے حویلی کے اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ عرضلا خانزادی حیران ہوئی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ لان میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم ہے اور اسے سردی بھی لگ رہی ہے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی کمرے کی کھڑکی یا پھر بالکنی میں تو وہ کھڑا اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ عارش خانزادہ اپنے کمرے کے اسٹڈی روم میں تھا، بیٹھا اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ آرام سے کہہ رہا تھا، کیونکہ عارش کو اندازہ تھا کہ وہ اب تک باہر ہی ہوگی، اندر نہیں آئی ہوگی۔ اب یہ بعد میں سوچ لینا کہ میں تمہیں کہاں سے دیکھ رہا ہوں، ابھی فی الحال اندر آ جاؤ، باہر بہت سردی پڑ رہی ہے۔ خانزادی، عارش خانزادہ نے اسے ایک بار پھر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اس بار دوبارہ سے چونکنے کی باری عرضلا خانزادی کی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی؟ اف! جھنجھلاتے ہوئے اس نے بنا کچھ کہے کال بند کر دی تھی۔ دوسری طرف اس کے جھنجھلانے پر عارش خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور عرضلا بھی ساری باتوں کو جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس اس کی میٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی تو اس نے ادھر اب توجہ دینا تھا۔ میرے پاس بیٹھو، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، آؤ یہاں بیٹھو۔ معزلہ جو عرضلا کے کمرے میں آ کر اس کا موبائل لے کر بیٹھی اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اب عرضلا نے اسے اپنا موبائل لے کر سائڈ پر رکھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کیا بات ہے آپی، جب بھی میں موبائل لیتی ہوں تو آپ کو بات کرنا یاد آ جاتا ہے، جلدی کہیں، پھر میں نے موبائل بھی یوز کرنا ہے، اس کے بعد تو آپ بولیں گی کہ پڑھائی کرو، میری میٹنگ ہے، کال کرنی ہے، امپورٹنٹ۔ عرضلا کی نقل اتارتے ہوئے معزلہ اس وقت اتنی کیوٹ لگی کہ بے ساختہ ہی عرضلا کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اچھا اب میری بات سیریس ہو کر سنو، جو میں کہنے جا رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر مجھے اپنے ہاں اور نا کا فیصلہ سنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ عرضلا نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، اس کے خوبصورت سے معصومیت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے آپی، کہیں کیا بات ہے؟ معزلہ نے بھی سیریس ہوتے کہا تھا۔ مذاق اور شرارت کرنا ایک جگہ، لیکن تھی تو وہ اپنی آپی کی سمجھدار بیٹی ہی نا۔ سرم لالہ کو تو آپ بہت پہلے سے جانتی ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں اور سب سے بڑے بھی ہیں، تو بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں؟ اور ہاں، شادی نہیں، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی جب آپ بعد میں چاہیں تب ہم کر لیں گے۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سرم لالہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟
میرا مطلب نکاح۔ عرضلہ خانزادی نے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کے سامنے اپنی بات رکھی تھی اور معزلہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگی۔ آپ بتائیں نا کہ مجھے غصہ ہونا ہے، شرمانا ہے، خوش ہونا ہے یا پھر سیڈ ہونا ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ جو بہتر جانتی ہیں اب وہ کریں، اور ویسے بھی میں اسی گھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اس سے زیادہ اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ معزلہ نے آگے ہوتے ہوئے اپنی آپی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ عرضلہ نے بھی اس کے گرد اپنے بازو کا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں پیچا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن بڑی ہونے جا رہی تھی اور اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی بہن کے حوالے کیا تھا۔ عرضلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنا فیصلہ مجھ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو میں پھر ہاں کر دیتی ہوں۔ عرضلہ خانزادی نے شرارت سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا تھا۔ آپی وہ مجھے چوڑیاں اور گجرے تو لا کر دیں گے نا؟ معزلہ نے معصومیت سے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عرضلہ اس کے سوال پر مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اللہ اس کی بہن کے نصیب اچھے کرے اور اسے ہمیشہ ہی ایسے ہی خوش رکھے۔ شدت سے عرضلہ کے دل سے دعا نکلی تھی اپنی بہن کے لیے۔ ارے واہ، ہمیں تو میسج کر کے بلایا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی ضروری بات چل رہی ہے۔ ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہاں پر تو دو بہنوں کا پیار ہی چل رہا ہے اور مجھے تو آپ لوگ بھول ہی گئے۔ برلاس خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوتے بولا اور جا کر ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عرضلہ اور معزلہ نے مسکرا کر برلاس کی طرف دیکھا تھا، جو ہمیشہ ہی ان کے بیچ بیٹھ کر انہیں اپنی تیسری بہن ہی فیل کرواتا تھا۔ ان دونوں کو کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کا بھائی ہے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اتنا فری ہو کر بیٹھتا، اتنا فری ہو کر باتیں کرتا، مذاق کرتا کہ ان دونوں کو ایسے فیل ہوتا جیسے برلاس ان کی تیسری بہن ہے۔ اب بتا بھی دیں، ایسے مسکرا کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ برلاس خانزادہ نے عرضلہ کو اپنی طرف مسکراتے دیکھا۔ معزلہ کا دوپٹے کا کونا اپنے دانتوں تلے دبا کر شرمانے کی ناکام سی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا چھوڑے میرا دوپٹہ چھوٹے لالا۔ معزلہ نے ایک بار پھر سے دوبارہ اسے تنگ کرتے کہا تھا تو برلاس خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اچھا چپ کر جاؤ دونوں، دوبارہ سے لڑنے مت لگ جانا۔ عرضلہ نے دونوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ڈانٹا تھا۔ ایک بار اگر وہ دونوں شروع ہو جاتے تو گھر میں ہر کسی کو پتا تھا کہ ان کی بحث ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ملیار لالا کہاں ہیں؟ میں نے ان سے بھی بات کرنی تھی، میں نے انہیں بھی صبح میسج کر کے بلایا تھا۔ کمرے میں عرضلہ نے اب برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو میرے پیاری ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔